السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ڈیپ بریدنگ۔ ہم جب بھی کسی ایموشنل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوں یا بے چین ہوں یا پریشان ہوں، کسی بھی قسم کا سٹریس ہو، تو ہماری دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ہماری سانس بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو تیز سانس ہوتی ہے یہ سپرفیشل ہوتی ہے، یعنی کہ شیلو ہوتی ہے، زیادہ گہری سانس نہیں ہوتی۔ جب ہم بہت گہری سانس نہیں لیتے تو آکسیجن پوری باڈی میں سپلائی ہونے میں دقت پیش آتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی اور پریشانی یا بیماری کی طرح ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے جو بھی ہم طریقہ اختیار کریں، اگر اس کا اسٹارٹ ہم ڈیپ بریدنگ سے لیں تو وہ ٹیکنیک یا وہ طریقہ بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ ڈیپ بریدنگ کا مطلب ہے گہری سانس لینا۔ گہری سانس لینا جو ہے وہ صرف سمپلی آپ کو گہری سانس نہیں لینا، بلکہ آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے ایک پوزیشن لینی، یعنی آپ کسی بھی آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ یہ پوزیشن نماز کے بعد کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ ایک گہری سانس لیں۔ اندر گہری سانس لینے کے بعد اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے روکیں، اور جب آپ سانس باہر نکالیں تو اس کی رفتار آہستہ ہونی چاہیے، یعنی گہری سانس اندر لیجئے، انہیل کیجئے اور اس سانس کو کچھ سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے اپنے اندر روکیے، اور پھر آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیے۔ یعنی آپ کا ایکسیل یعنی سانس باہر نکالنے کی رفتار بہت دھیمی ہونی چاہیے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی سانس باہر جاتی جائے گی، ویسے ویسے آپ تصور کیجئے کہ آپ کی سانس کے ساتھ آپ کی ساری پریشانی، مشکل، ٹینشن، نیگیٹیوٹی ساری جسم سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح پھر انہیل کیجئے اور پھر آہستہ آہستہ ایکسیل کیجئے، اور اپنی ساری پریشانی کو اپنے تصورات کے ساتھ جسم سے باہر نکلتا ہوا محسوس کیجئے۔ ایسا کئی دفعہ کیجئے اور روزانہ کیجئے۔ آپ کو اپنے اندر واضح فرق محسوس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی ٹیکنیک یوز کریں گی کیتھارسس کی یا کوئی بھی اور طریقہ، وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے اندر اپنے ذہنی تناؤ میں بہت زیادہ کمی محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ڈائٹ لیجئے، جلدی سوئیں، جلدی اپنے دن کا آغاز کریں، ایکسرسائز کریں، دوستوں سے ملاقات کریں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تندرست و توانا رکھیے۔ یہ تو تھی آج کی بات۔ مجھ سے لاسٹ ٹائم ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے اور وہی بار بار آتی رہے تو بہت انیزی محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے ٹیمپریری ہیں، جیسے آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں، کسی دوست سے ملاقات کر لیں یا فون کر لیں یا کوئی گانا سن لیں یا کوئی مووی دیکھ لیں۔ یہ سارے طریقے بھی آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب ٹیمپریری طریقے ہوتے ہیں۔ مستقل طور پر اس بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رہ جانے والی بات کو یا خیال کو پہلے خود غور کر کے دیکھیں کہ یہ تصوراتی ہے یا حقیقی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ ذہن میں کیوں آ رہا ہے، یہ بربادی کس نوعیت کی، آپ کو ایسا لگ رہا ہے یا واقعی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کو صرف ایسا لگ رہا ہے تو یہ آپ کی تصوراتی سوچ ہے، اور اس تصوراتی سوچ پہ آپ کوسچن مارک لگا دیجئے کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ آپ ان وجوہات کو کاؤنٹ کیجئے اور اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیجئے۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کس حد تک حقیقی سوچ ہے یا کس حد تک غیر حقیقی سوچ ہے۔ جیسے ہی آپ کا دماغ ریئلائز کرے گا، ویسے ہی آپ کی یہ سوچ یا آپ کا یہ خیال جو آپ کے دماغ میں اسٹک ہو گیا ہے، یہ اگر ان ریئل ہے یا تصوراتی ہے تو ختم ہو جائے گا، اور اگر حقیقی ہے تو آپ کا دماغ اس کا سلوشن ڈھونڈنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گا۔ یعنی کہ پہلے ذہن میں جو بات اسٹک ہو گئی تھی اور بار بار دہرا رہی تھی، اب وہ ذہن آپ کو اگر یہ پرابلم ریئل ہوگا تو اس کے سلوشن ڈھونڈنے کے لیے ایکٹیو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اپنا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔